حضرت فخر الدین رازی بہت پائے کے بزرگ تھے، امام المنطق کہلاتے تھے، امام الفلسفہ، علوم کے ماہر تھے، لیکن جب آپ کا آخری وقت آیا تو شیطان ان کے سرانے پر آیا اور کہنے لگا کہ رازی تم اللہ کو ایک مانتے ہو، اس کی کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے دلیل دے دی، کائنات کا نظام اس طرح سے ہے، اس کو چلانے والا ایک ہی ہونا چاہیے۔ شیطان نے اس دلیل کو کاٹ دیا، کہا کہ حضرت فخر الدین رازی بہت پائے کے بزرگ تھے، امام المنطق کہلاتے تھے، امام الفلسفہ، علوم کے ماہر تھے، لیکن جب آپ کا آخری وقت آیا تو شیطان ان کے سرانے پر آیا اور کہنے لگا کہ رازی تم اللہ کو ایک مانتے ہو، اس کی کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے دلیل دے دی، کائنات کا نظام اس طرح سے ہے، اس کو چلانے والا ایک ہی ہونا چاہیے۔ شیطان نے اس دلیل کو کاٹ دیا، کہا کہ دو بھی تو ہو سکتے ہیں، میری دلیل یہ ہے۔ آپ نے پھر دوسری دلیل دی اللہ کے ایک ہونے پر، شیطان نے وہ دلیل بھی کاٹ دی۔ ایک دو تین دلیلیں دیتے دیتے امام رازی 360 دلیلیں دے چکے تھے، آخری وقت تھا ان کا۔ امام رازی اپنے اللہ کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں دیں۔ ہم کیا دلیل دیں گے؟ آپ کیا دلیل دیں گے اللہ کے ایک ہونے پر؟ مرنے کے وقت تو چھوڑو، ابھی بولو، ابھی اگر کوئی پکڑ کے پوچھ لے کچھ نہیں ہوگا۔ امام رازی جیسا عالم دین جب وہ 360 دلیلیں دے چکے تو ڈگمگ ہونے لگ گئے، اللہ ایک ہے بھی کہ نہیں۔ شیطان اس طرح کے حملے کر رہا تھا، یہ تو ان کی نسبت کا اثر ہے کہ حضرت سیدنا نجم الدین کبریٰ جو فخر الدین رازی کے پیر و مرشد تھے، پیر و مرشد سے نسبت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ دور سے ہی مرشد نے اپنے مرید کی حالت کو دیکھا اور پکار کر کہا اے رازی وہ ابلیس ہے، تو اس سے بحث کر رہا ہے، اپنے خدا کے ایک ہونے پر دلیل دے رہا ہے، اس سے کہہ میں اپنے خدا کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ تو رازی کو اپنے پیر و مرشد کی آواز آئی تو انہوں نے کہا اے ابلیس لعین میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ شیطان وہاں سے جانے لگا اور کہا رازی اس موقع پر میں نے 70 سے زیادہ بڑے علماء کا ایمان لے لیا تھا، آج بھی تیرا ایمان ختم ہو جاتا اگر تیرا پیر زندہ نہ ہوتا، اگر تیرا مرشد اس طرح کی بات نہ کیا ہوتا۔ عزیزان گرام وقار، اولیاء کاملین ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے، حملے ہوئے شیاطین کے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچا لے جاتی ہیں۔ ہمیشہ علم ہی نہیں، بعض اوقات بزرگوں کی صحبت اور ان کی نسبت ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم پر، اعلیٰ حضرت کا جیسا علم آج کے زمانے میں کون مثال لا سکتا ہے، جو 55 علوم و فنون کا ماہر ہو، فتاوی رضویہ جیسی 30 جلدوں کی مکمل کتاب ہمارے پاس، قرآن کا ترجمہ کنز الایمان کی صورت میں، عشق رسول سے بھری ہوئی حدائق بخشش، زندگی پوری قلم چلاتے چلاتے جس کی گزری اور ایک نہیں بہترین شاگرد پیدا کر کے پوری امت پر احسان کیا، علمی بڑا کام کیا، لیکن فخر اس پر نہیں کیا کہ میں نے اتنی کتابیں لکھ دی، میں نے فتاوی رضویہ لکھا ہے، میں نے حدائق بخشش لکھی ہے، میں نے کنز الایمان لکھا ہے۔ نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب پیش ہونا ہوا تھا حضور کی بارگاہ میں تو اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور اپنی نسبت پہ فخر کیسے کرتے ہیں؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث پاک کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں آپ کا یہ کتا ہے، اس کو کوئی دنیا کا شیر بھی دبا نہیں سکتا۔ غوث پاک کے دربار کی نسبت پر فخر کیا، یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں، بہت بڑا فقیہ ہوں، مجھے کون کیا ہرا سکتا ہے، بلکہ یوں کہا غوث پاک کے دربار کا کتا ہے، اسے دنیا کا کوئی شیر بھی دبا نہیں سکتا۔ ہمارے لیے بھی میرے عزیزوں چند چیزیں ضروری ہیں، آپ کو نسبتوں کی بھی ضرورت ہے اور اپنے عمل کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کے اپنے وظیفے، اپنی دعائیں، اپنے اعمال اور عبادتیں، اور ساتھ ہی کسی مرشد کامل کی اور بزرگوں کے سلسلۃ الذہب کی نسبت کی ضرورت ہے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی انشاءاللہ ہر طرح کے دشمنوں کے وار سے آپ دنیا میں محفوظ رہیں گے، انشاءاللہ ہر طرح کے وار